السلام علیکم دوستو یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب قطر کا دارالحکومت دوحہ جو اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے بہت دور تھا۔ ایک صدی قبل سن 1922 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیجی ریاست عام طور پر غیر آباد سرزمین تھی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک عاجز سی بستی تھی جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نما عرب کے وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج قطر کے 90 سال سے زائد عمر کے چاندی باشندے سن 1930 اور سن 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والی خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتے ہیں جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کر دیا۔ اس دہائی میں قطر نے اپنے 30% باشندوں کو کھو دیا جو بیرون ملک معاشی مواقع تلاش کرنے چلے گئے تھے۔ 10 سال بعد سن 1950 میں اقوام متحدہ کے مطابق جہاں 24,000 سے بھی کم باشندے رہ گئے تھے تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک معجزے نے بچایا، اور وہ معجزہ جہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کی دریافت تھی۔ سن 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا اور یہ اس کے باشندوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہریوں میں شامل ہونے کا نقطہ آغاز بھی ثابت ہوا۔ اب جب کہ قطر اپنی فلک بوس عمارتوں پرتعیش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین سٹیڈیمز کے باعث دنیا بھر میں نمایاں ہو گیا ہے تو اس کی ان 3 تبدیلیوں کا تجزیہ کیا گیا ہے جنہوں نے اس ملک کو کرۂ ارض کے امیر ترین ممالک میں سے ایک میں تبدیل کیا ہے۔ دوستو یہ 1939 کی بات ہے جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہیں تھا اور یہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا جنہوں نے سن 1916 میں اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد پہلے ذخائر سن 1939 میں ملک کے مغربی ساحل پر اور دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دخان میں دریافت ہوئے، تاہم اس تلاش سے فائدہ اٹھانے میں مزید چند سال لگ گئے۔ ماہر تجزیہ کار کرسٹیان کورس بتاتے ہیں کہ یہ دریافت دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں ہوئی جس کی وجہ سے سن 1949 تک تیل کی برآمد تعطل کا شکار رہی اور فوری طور پر اس دریافت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ تیل کی برآمد نے قطر میں بہت سے معاشی مواقع کھولے جس کے باعث یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر سن 1950 میں یہاں 25,000 سے کم باشندے تھے تو سن 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ 1 سال بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مستحکم کر دیا گیا، تاہم اس دوران ایک نئے دور کا آغاز بھی ہوا جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی جس نے مزید دولت پیدا کی۔ جب سن 1971 میں ایکسپلورر انجینئرز نے قطر کے شمالی مشرقی ساحل نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کو دریافت کیا تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھنے میں 14 سال اور درجنوں مشقیں لگیں کہ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسیٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا جس میں دنیا کے معلوم گیس ذخائر کا تقریباً 10% حصہ موجود ہے۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں۔ نارتھ فیلڈ تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے جو پورے قطر کے نصف کے برابر ہے۔ قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مائع قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ اس صنعت کی ترقی کو قطری اقتصادی ترقی میں ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے، تاہم تیل کی طرح گیس کی برآمدات سے ہونے والا منافع آنے میں وقت لگا۔ کورس کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے مطالبہ اتنا بڑا نہیں تھا اور اسے تیار کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ 80 کی دہائی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ جب انفراسٹرکچر کئی مراحل میں بننا شروع ہوا تو پہلے اسے ملک کے اندر تقسیم کیا گیا اور 90 کی دہائی میں اسے برآمد کرنے اور اسے معیشت کا عظیم انجن بنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ 21ویں صدی کی آمد کے ساتھ ہی قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی۔ صرف 2003 اور 2004 کے درمیان جی ڈی پی 3.7% کی شرح سے بڑھ کر 19.2% پر چلا گیا۔ 2 سال بعد سن 2006 میں معیشت میں 26.2% اضافہ ہوا۔
دور ہند کی GDP نمو کئی سالوں سے قطر کی مضبوطی کی علامت رہی ہے، اور یہ ایک ایسا رجحان ہے جس کی وضاحت صرف گیس کی قیمت سے نہیں کی جا سکتی۔ محمد سیدی، جو قطر یونیورسٹی میں پروفیسر ہونے کے علاوہ پائیدار معاشیات کے ماہر بھی ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اس سیاسی تبدیلی کے بعد ممکن ہوا جس میں موجودہ امیر تمیم بن حمد ثانی کے والد حماد بن خلیفہ ثانی نے سن 1995 میں متنازع طریقے سے اقتدار سنبھالا تھا۔ حماد بن خلیفہ ثانی نے اپنے والد کو ملک کے امیر کے عہدے سے اس وقت معزول کر دیا تھا جب وہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے۔ الثانی وہ خاندان ہے جس نے قطر پر پچھلی 1.5 صدی سے حکومت کی ہے، اور اقتدار پر اس طرح سے قابض ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تاہم محلاتی سازشوں کو اگر ایک طرف رکھیں تو تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عمل دراصل ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک لکیر کھینچنے جیسا تھا۔ ہسپانوی انسٹیٹیوٹ آف فارن ٹریڈ کے مطابق اس کے بڑے ذخائر کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نکالنے اور ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری میں کئی گنا اضافہ ہوا، اور اس کے باعث برآمدات میں غیر معمولی اضافہ بھی ہوا۔ سن 1996 میں قدرتی گیس سے بھرا ایک کارگو جاپان کے لیے روانہ ہوا۔ یہ قطری گیس کی پہلی بڑی برآمد اور اربوں ڈالر کی صنعت کا آغاز تھا، جس نے قطریوں کو عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا۔ دوستو، اس وقت ملک میں قطریوں کی تعداد صرف 3 سے 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جو ملک کی کل 30 لاکھ آبادی کا صرف 10% ہے۔ ان افراد میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی ہے۔ کورٹس کہتے ہیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبادی جنہیں ریاست کے یہ عظیم فوائد ملنے ہیں بہت کم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فی کس GDP اتنی تیزی سے بڑھنے لگا۔ قطری ریاست اعلیٰ اجرتوں کی ضمانت دینے کے علاوہ مضبوط تعلیمی اور صحت کا نظام بھی فراہم کرتی ہے۔ کورٹس کا کہنا ہے کہ قطر نے ابھی تک گیس یا تیل کی برآمدات پر منحصر معیشت میں جدت نہیں لائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نجی شعبے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہائیڈرو کاربن پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے دنیا بھر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس کوشش کی ایک اچھی مثال قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی لندن یا نیو یارک جیسے شہروں میں متعدد مشہور جائیدادوں میں موجودگی ہے۔ کورٹس نے مزید کہا کہ یہ بھی کہ وہ کس طرح سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہیں، اور دوحہ کو میٹنگ، کانفرنسز اور تقریبات کے مرکز میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر اب ورلڈ کپ کے ساتھ۔ قطر کی جانب سے فٹ بال ورلڈ کپ میں 2 لاکھ ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری اس کی معیشت کی وسعت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے جس میں 8 اسٹیڈیم، ایک نیا ہوائی اڈہ اور ایک نئی میٹرو لائن بنائی گئی ہے، جس میں صرف چند ایک کے نام شامل ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک نے اس ورلڈ کپ کی تیاری پر سوال اٹھائے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے تعمیرات میں شامل بہت سے کارکنوں کے حالات کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ قطر اور فیفا کے خلاف بدعنوانی اور رشوت ستانی کے الزامات بھی لگائے گئے، اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جب اسے 2010 میں ایونٹ کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی تھی تو یہ عمل شفافیت پر مبنی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ خواتین کے حقوق اور LGBT کمیونٹی کے بارے میں سوالات نے ایک ایسے ملک میں جسے قدامت پسند اور سخت گیر کہا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایونٹ دراصل لوگوں کے ذہنوں میں ملک کی شبیہ کو بہتر بنا کر پیش کرنے کا اعلی کار بتایا گیا۔ لیکن ان سب الزامات کے باوجود یہ واضح ہے کہ یہ چھوٹا سا ملک ریکارڈ وقت میں امیر ہوا اور اب ایک جدید اور ترقی پسند ملک کے طور پر خود کو ایک اہم جیو پولیٹیکل کھلاڑی ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔